کیا ہوتا مرزا صاحب کے ہوتے. انہوں نے خدا کی قسم اس بیس کے اوپر اوریجنل اسلام کی ڈیفینیشن بتانی تھی کہ دیکھا نا نکلا یہودیوں کا ایجنٹ. ایک سیکنڈ کے لیے آنکھیں بند کریں اور امیجن کریں کہ وہ تصویروں کے ساتھ انہوں نے کیا کرنا تھا اگر انجینئر محمد علی مرزا ڈونلڈ ٹرمپ کا ناشتے کر رہا ہوتا. میرے خیال شاید اس کے بعد ان کا پاکستان آنا بھی جی لٹرلی محال ہو چکا ہوتا, نہ آ سکتے ہیں. جی بالکل. اب یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ میں نے بھی ریورس سائڈ بتائی ہے. یہ دونوں بھی کریں ہمارے ساتھ بیٹھ کے یار کے پٹھو یہاں پہ جو پاکستان کے اندر مولوی ہیں سارے عرب کے پھینکے ہوئے چندے کے اوپر پھینکے ہوئے چندے کے اوپر یہاں پہ پاکستان میں پروپیگنڈا کر رہے ہیں. اور کیا ہے اس لیے تو ایران کے اوپر لڑائی ہوئی اسرائیل کی, ایران کے خلاف بیان عرب پہ حملہ کرے, مسلمانوں پہ حملہ کرے. اور بے شرمو تب تمہاری مسلمانیں بنتی جب عرب امریکہ کو بیسس بنا کے دے رہا تھا, تب اسلام کدھر تھا آپ لوگوں کا, کدھر تھا وہ اسلام جب سب کو پتا تھا کہ ان کا باپ اپنے بحرین میں, سعودی عرب میں, جورڈن میں امریکہ جیسے کفار اس کو بددعائیں گالیاں دیتے ہو, تب کیوں نہیں محمد بن سلمان کو پکڑا تم لوگوں نے کہ امریکہ کو کیوں بیچ دے دی, کافر اعظم کو جس کو کہتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو. چاہیے اگر سعودی عرب پہ اٹیک ہوتا اور ایران اس کو بیچ دیتا, میرے دیکھتے ہیں پہلے حدیث کہتے کرتے کا ایران کے ساتھ پھر فتوے آنے تھے. الٹا کریں نا ایک دفعہ, جیسے مرزا صاحب کے ساتھ ہم نے ڈونلڈ ٹرمپ کا ناشتہ کرایا, ایران کے اندر امریکہ کی بیس لگوائیں اور سعودی عرب اور اسرائیل کی لڑائی کروائیں, اور ایران کی بیس کے اوپر مسلمان اہل حدیث کا پاکستان سے فتویٰ دیکھیں, دیوبندیوں کا فتویٰ دیکھیں, بریلویوں کا فتویٰ دیکھیں, اور اہل تشیع کس طریقے سے اس کی بھی سپورٹ کر رہے ہوں گے. کیوں ایران نے کیا کیا, بیس ہی تو دی ہے خالی, یہ شیعہ سنی آپس میں اپنا چھوٹا چھوٹا خدا بنا کے بیٹھے ہوئے. اس کے بعد سب سے جو اہم چیز, جو دکھ کی بات ہوئی وہ یہ تھی کہ علامہ ہشام صاحب سے جب میں نے رابطہ کیا, میں نے ان کو بتایا کہ علامہ صاحب یہ آپ کی ہی خواہش پر ہوا تھا پروگرام, میرے پاس ثبوت موجود ہیں اور آج میں مجبور ہوں اپنی وضاحت دینے پر, کیونکہ مجھے ان باکس میں گالیاں دی جا رہی ہیں, مجھے فون کالز پہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں, اور میرے پہ یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ میں نے انجینئر محمد علی مرزا سے کوئی مل کے میچ فکس کیا ہوا تھا. اچھا یہ میں ثبوت کے لیے, یہ ایک نارمل سا وائس میسج ہے, اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے, لیکن یہ میں ثبوت کے لیے دکھا رہا ہوں آپ کو وائس میسج کہ علامہ ہشام صاحب جو میرے پہ الزام لگا رہے ہیں کہ میں نے میچ فکس کیا ہوا تھا انجینئر محمد علی مرزا سے مل کے, اور جو ان کے لوگ گالیاں, اور یہ میں بڑی مجبوری کے عالم میں 8-10 دن کے بعد, ایک ہفتے کے بعد یہ وضاحت دینے پہ مجبور ہوا ہوں, کیونکہ میری کریڈیبلٹی کے اوپر سوال اٹھائے جا رہے ہیں, مجھے سوالیہ نشان بنایا جا رہا ہے. یہ وائس میسج ہے, یہ ذرا سن لیں, یہ بھی فون کال کی ریکارڈنگ نہیں ہے, اس میں دیکھ لیں کہ علامہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں. مرزا کو کس طرح گئے اس کو بغیر بتائے وہ بلا لیں کسی دن, تو میں چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ یار اس کی لوگوں کے سامنے کھول دوں اس کی علمیت کی. تو میں تو کہیں بھی غلط نہیں ہوں, یہ وائس میسج آپ کی خواہش پہ تھا, لیکن علامہ صاحب مجھے دکھ اس بات کا ہوا, بہت زیادہ دکھ اور تکلیف اس بات کی ہوئی. میں نے بلکہ آپ کو اس وقت آفر بھی کی کہ اگر ایسی چیز آپ مصروف تھے اگلے دن آ جائیں, کسی بھی دن آ جائیں, اور ہمارا لائیو پلیٹ فارم نیو ٹی وی کا آپ کے لیے حاضر ہے, آپ اپنا مقدمہ رکھیں سامنے. لیکن الٹا اس بات کے بجائے کہ آپ خود آتے پروگرام میں, میرے نمبر کو سرکولیٹ کر دیا گیا. مجھے لائیو پروگرام کے دوران اتنی فون کالز آئی ہیں, دھمکیوں کے میسیجز آئے ہیں, وہ سب بھی میرے پاس موجود ہیں. شدید مجھے تکلیف ہوئی کہ یہ ہو کیا رہا ہے, یا میں نے ایسی کیا بات کہہ دی تھی علامہ صاحب. میں اب بھی آپ کا بہت احترام کرتا ہوں, بہت میرا آپ کے ساتھ عزت کا تعلق ہے, لیکن مقصد آج کے اس ویڈیو پہ آنے کا مقصد یہی ہے کہ میں صرف بتانا چاہتا ہوں لوگوں کو جو میرے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں, علامہ صاحب کے جو لوگ, اب میں فردن تو سب کو وضاحتیں نہیں دے سکتا, اس لیے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ میں ویڈیو پر آؤں اور ساری دنیا کو یہ دکھاؤں. اور علامہ صاحب کا یہ وائس میسج ہے کہ جس میں انہوں نے خود خواہش کا اظہار کیا تھا, اور علامہ ہشام صاحب کی خواہش پہ ہی ہم نے پروگرام ڈیزائن کیا تھا. اب وہ جتنی مرضی پھڑکے مارے, جو مرضی کرے, وہی مڑ کی وہی باتیں کر رہا ہے جو تو نے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے. اب تو جناب آڈیو بھی آ گئی ہے نا, اس میں آپ نے سن لیا نا, اس نے کہا کہ اس کو گھیر گھار کے لے آئیں, میں اس کی علمی حیثیت بے نقاب کروں گا. اب یہ کہہ رہا ہے جی میں فلاں چوزا بھیجوں گا, ہمیں چوزا نہیں چاہیے, مرغا چاہیے. ہاں, اور مرغے نے خود چیلنج دیا ہوا ہے. ہاں ایک صورت میں ہو سکتا ہے کہ تو مان لے کہ تو ہار گیا, پھر اگلی بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے نا جی, بات تو صحیح ہے نا. ہاں کیونکہ آڈیو لیک ہوئی ہے, اللہ کا شکر ہے. اور یہ آڈیو لیکڈ نہیں ہے, اس نے ریکارڈ کر کے خود بھیجی ہوئی ہے واٹس ایپ. یہ اصل میں نا اس نشے میں تھا کہ انجینئر صاحب نے کون سی دعوت قبول کر لینی ہے, ویسے ہی بھاگ جائے گا. حالانکہ یہ میری پرانی ویڈیوز دیکھتا ہوتا نا غور سے, تو اسے پتا ہوتا کہ اس طرح کی جو کڑکی میرے لیے لگاؤ گے نا, اس میں تمہیں پکڑ لوں گا. کیونکہ اس سے پہلے ان کے ایک درمیانے بھائی کو میں نے پکڑا تھا, پنڈی کے مفتی کو, جب جی ٹی وی والوں نے کہا تھا کہ آن لائن چشتی رسول اللہ پہ مناظرہ ہوگا, تو میں نے اتوار کا بھی انتظار نہیں کیا تھا, جمعے کو ویڈیو بنا دی تھی, اور میں نے کہا تھا ٹھیک ہے میں جی ٹی وی پہ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں, لے آؤ اس کو لائیو, سارے لوگ دیکھیں گے. لائیو میں پتا کیا ہوتا ہے, کوئی بدتمیزی نہیں کر سکتا, ویسے بیٹھ کے جھگڑا کر سکتے ہیں نا, اور طرف لے جائیں گے, دنگا فساد کر دیں گے. لائیو جب میں ادھر بیٹھوں وہ وہاں بیٹھا ہے, اینکر بیچ میں بیٹھا ہوا ہے, اور نیشنل ٹی وی ہے, تو 10 منٹ اس کو ملیں گے, 10 منٹ مجھے ملیں گے, میں اپنا مقدمہ سامنے رکھوں گا, وہ بھی رکھے گا, لوگوں کو پتا چل جائے گا کون چملا مار رہا ہے, کون قرآن و حدیث پیش کر رہا ہے. تو یہ اس لیے نہیں بیٹھتے لائیو, ورنہ بھی بیٹھ جائے نا. اس کو اتنی خواہش تھی, اتنے عرصے سے کہہ رہا تھا کہ پوڈ کاسٹر کو اٹھا کے اپنی مرضی کے سوال دیتا ہے, کبھی کسی عالم دین کے ساتھ بیٹھے, اور ابھی تو آڈیو بھی لیک ہوگی کہ جناب اس کو سامنے ایک دفعہ بٹھائیں, میں اس کی علمی قابلیت جو ہے وہ بے نقاب کر دوں. اور دوسری آڈیو جو لیک نہیں ہوئی ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی میں نے بجاد بھائی سے کہا کہ وہ بھی چڑھا دے, تاکہ وہ پنجابی میں. اور تیسری بھی ان کے پاس ہے, بال اس کا لبل باب یہ کہ انہوں نے کہا کہ آپ کا میرے اوپر احسان ہوگا کہ اس کو ایک دفعہ سامنے بٹھائیں, تاکہ یہ یعنی اس سے وہ بھیک مانگ رہا ہے کہ یہ میرے فرقے کے اوپر احسان ہے کہ انجینئر کو کسی طریقے سے بٹھا دے میرے ساتھ. تو اللہ کا شکر ہے, یہ ان کا بہت بڑا احسان ہے کہ ایک چیپٹر ہمیشہ کے لیے کلوز ہو گیا. اب سارے مل کے نا ایک دوسرے کے گلے لگ کے رو رہے ہیں. اور مجھے تو وہ جو اینکر ہے نا, اس نے بتایا, اس نے کہا کہ یہ واویوں میں جو دوسرے لوگ اس کے خلاف ہیں نا, وہ مجھے مبارکباد کے میسیجز کر رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ بالکل اس کا تکبر آپ نے تھوڑا صحیح کیتا ہے, یہ ہے ہی انجدہ ہے ان کے اپنے فرقے کے جو ان سے تنگ تھے.
تو اللہ کا شکر ہے, یہ لائف ٹائم احسان ہے جی انشاءاللہ تعالی. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس پہ جزائے خیر دیتے ہوئے نسبیت سے توبہ کرنے کی توفیق دے, قرآن و سنت کے منہج کے اوپر لے کر آئے ان کو. باقی یہ جو مختلف الزامات لگاتا ہے وہ میں نے کئی دفعہ ویڈیوز میں ریکارڈ کروائے ہوئے, ان کے جو 8-9 الزامات ہر جگہ وہی ریپیٹ کرتا ہے, ہر دفعہ ذلیل ہوتا ہے, وہ میں ان کو ذلیل کرتا رہتا ہوں, کرتا رہا ہوں, کرتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی. تو اس لیے میں نے آج مجھے اب ضمن یاد آ گیا کہ کوئی یہ نہ کہ آج ہم نے اس کو ٹاپک نہیں بنایا, اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ ابھی ان کی چیخیں انجوائے کرنی ہے انشاءاللہ تعالی. 2-3 جمعے اور پڑھائے, ابھی اور کئی ورژن سامنے آئیں گے, بیچ میں کچھ اور مولوی بھی کودیں گے, وہ اس کو سپورٹ کریں گے کہ جی ہمیں بلا لیں, ہم آنے کے لیے تیار ہیں. ہم نے کہا ساروں کے بڑے بڑے جو ہے نا اس طریقے سے یہ آفر غیر محدود مدت کے لیے ہے, ہاں ذہن میں رکھیے گا, اور سب کے لیے ہے جو اپنے فرقوں کے بڑے ہیں. وہ ان کو پتہ ہے کون ہے بڑے بڑے. مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں دیوبندیوں کے بڑے, مفتی منیب صاحب ہیں بریلویوں کے بڑے. اہل حدیث میں یہ بڑا نہیں تھا, بڑے کا چھوٹو تھا یہ, لیکن چونکہ یہ لائیو آنے کے لیے تیار تھا تو میں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا. جس طرح کہ اس سے پہلے سعد رضوی صاحب بڑے نہیں تھے, لیکن وہ انہوں نے خود چیلنج کر دیا تھا, اور مفتی منیب صاحب نے تازہ تازہ کہا تھا کہ جی وہ اپنے پلیٹ فارم سے کرے, تو میں نے کہا ٹھیک ہے. یہاں پہ بریلویوں کے ہاں جو ہے وہ مفتی منیب صاحب بڑے ہیں, اگر وہ نامینیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اشرف جلالی صاحب موجود ہیں. آئے دن مجھے قادیانی کہتے رہتے ہیں, کبھی مجھے قادیانی کے ساتھ رافضی بھی بول دیتے ہیں, اور کبھی یہود و نصارہ کا ایجنٹ بھی بول دیتے ہیں. اور دیکھیں جب سے انہیں ہمارا زخم لگا ہے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بولنا بھول گئے, ایسے تھتے ہوئے جے, ہاں بریلویاں دا اوڑنا چھوڑنا ہوتا سی بابی گستاخ. ان کو ویڈیو ویکھی جے کتنے احترام نال گل کرتے ہیں ایک دوسرے نال. دیوبندیوں نے اپنا سارا رخ جو ہے وہ بریلویوں کی طرف کیا ہوتا تھا, قبر پرست فلانا فلانا فلانا. اب سوال بھی ہو جائے تو بڑے احترام کے ساتھ وہ کرتے ہیں ایک دوسرے کا بڑا خیال رکھتے ہوئے. لیکن میری جیسے ہی گفتگو شروع ہوتی ہے چنگ چھوڑ جاتی ہے نا دی, اور جناب ایسا بڑا غام انہوں نے لگا ہے, اتحاد امت ہو گیا, آپس ہی اتحاد کر لیا نا انہوں نے, الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. تو وہ جب موقع آئے گا یہ آڈیوز جو ہیں وہ لیک ہو جائیں پھر انشاءاللہ اس پہ بھی گفتگو کریں گے.